بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لرن وتھ اسپرٹ وتھ بشریٰ بلوچ۔ آج ہم نہم دہم کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے یعنی مل کر بنا ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ بس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کوئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کے ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے یعنی حق رکھتا ہے۔ کون ہے اخلاقی حق رکھتا ہے؟ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کا خون کا قطرہ اولاد کی رگو پے میں باقی رہے، رگو پے میں یعنی پورے جسم میں، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، اس کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے، خصلت یعنی عادت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے، غول یعنی گروہ، اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا یعنی ڈر نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، ایک صف باندھ کر یعنی ایک قطار بنا کر۔ مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت یعنی ایک ایک بطخ نوبت بنوبت باری باری اپنی ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے یعنی چوکی داری کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا۔ تن پروری صرف اپنے پیٹ کو نہیں دیکھتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹیوں کا وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے یعنی حقدار ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے، تعلیم یعنی کہ علم سے اور اکتساب یعنی سیکھنا، بغیر سکھائے ہوئے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہو پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے یعنی خراب ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانا، پیاؤ بٹھانی جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں سبیل لگانا یعنی پیاسوں کو پانی پلانا، محتاجوں کی خبر لینا، بیواؤں کی مدد کرنا، بیاہ شادیوں میں شریک کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت یعنی بیمار کا حال پوچھنا، میت کی تعزیت، میت کے افسوس اور اس طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت عادت کو کہتے ہیں۔ یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال ملیں گی۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے بھی سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت
کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ تنزل یعنی زوال، اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ اچھا بیٹا، یہاں دیکھیے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوتا تو کیا ہوگا؟ کن خیالات نے دنیا کو تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ تو ان کے جواب جو ہیں پیچھے اگر ہم سبق میں ڈھونڈیں گے تو بھی ہمیں آسانی سے مل جائیں گے، لیکن میں وقت کی بچت کے لیے آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ سوال نمبر 2، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی اشخاص کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ تیسرا سوال، انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہوگا تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، کن خیالات نے دنیا کا تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ 2 خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک وہ پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اس وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں لاکھوں چونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اس طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں تک کافی ہے۔ درج ذیل جواب میں سے درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی، اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ انسان، ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں ہمدردی کی، اور زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے۔ کہاں کس کے لیے؟ ہمدردی۔ یہاں دیکھیں بیٹا، یہ خالی جگہ پر کی گئی ہے۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان کا اس کا زیادہ تر مستحق ہے۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اچھا بیٹا، یہاں بتانا ہے کہ صحیح یا غلط کیا ہے۔ ہمدردی کا لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، تو جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط ہے۔ قدرتی خاصیت ہے، ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، یہ بھی غلط ہے، بالکل پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ مشق جو ہے مکمل ہوئی۔